امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے الوابل الصیب میں بڑا ہی عجیب واقعہ ذکر کیا ہے اس کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ حبیب مسلمہ جب بھی یہ بہت بڑے عظیم سپاہ سالار تھے، مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے، یہ جب بھی کسی قلعے کا حصار کرتے، اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے، تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے اور وہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا۔ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رومیوں کا بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، اس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے اس بندے نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو رومیوں کا وہ جو مضبوط قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا۔ اور اس سے آگے بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمان ایک قلعے کو فتح کرنا چاہتے تھے، بڑا ہی مضبوط دیواروں والا تھا، فتح بھی ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے ایک دن زور کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ اکبر ان دونوں کلموں کو کثرت کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان سادہ الحسن، پھر پتھر نہیں برسانے پڑے، قلعے کی جو دیواریں تھی خود بخود جو ہے وہ پھٹ گئی۔ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو اعتماد ہے اس کی وجہ سے اس کلمے میں بہت طاقت ہے، ہمیں اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آتا ہے اور آگے کہتا ہے علمنی کلاما اقولہ، اللہ کے نبی کوئی وظیفہ بتلا دیجئے جس کو میں کہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں، پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ اور ورد بتلا دیجئے۔ علمنی کلاما اقولہ، اللہ کے نبی کچھ بتلا دیجئے جس کو میں پڑھوں۔ فرمایا کہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ 5 کلمے پڑھا کر، لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کر، اللہ اکبر کبیرہ یہ پڑھا کر، الحمدللہ کثیرہ یہ پڑھا کر، سبحان اللہ رب العالمین یہ پڑھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم یہ پڑھا کر۔ تھوڑی بھول گئے، سوچا واپس آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر البائس، مسکین نے کچھ سوچا ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی فاہیہ ربی کمالی، یا اللہ یہ جو اللہ کے نبی یہ جو 5 کلمات بتائے ہیں یہ تو میرے رب کے لیے ہیں، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تو کہے گا اللہ اکبر کبیرہ قال اللہ صدقتا، اللہ تجھ کو پکار کے کہے گے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تو کہے گا الحمدللہ کثیرہ، اللہ جواب دیں گے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ بولا ہے۔ اور جب تو کہے گا سبحان اللہ رب العالمین، عرش سے آواز آئے گی صدقتا۔ اور جب تو پکار کے کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اللہ فرمائیں گے صدقتا۔ اور اس کے بعد جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلت، جب تو کہے گا اللہم اغفر لی کہ یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلت، میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر تو کہے گا اللہم ارزقنی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلت، یا اللہ مجھے وسیع روزی عطا فرما دے، اللہ جواب دیں گے میں نے تجھے روزی عطا کر دی ہے۔ پھر تو کہے گا اللہم اہدنی، یا اللہ مجھ کو ہدایت نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلت، پتہ میں نے تجھ کو ہدایت دے دی ہے۔ اور تو کہے گا کہ یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلت، میں نے تیری ساری پریشانیاں جو ہے وہ دور کر دی۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب ان کلمات کو پڑھ کے دعا کرے اللہم اغفر لی ودعا استجیب لہ، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اگر انسان دعا کرے اللہ انسان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَإِن تَوَضَّأَ فَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اور اگر وضو کر کے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر وضو کر کے نماز ادا کر لے اللہ اس نماز کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ بھائیو یہ کلمہ بڑا عظیم ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اپنی زبان کا ورد بنانا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو بلا کے ان کو متوجہ کر کے یہ وظیفہ جو ہے وہ بطور تحفے کے ادا کیا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس وظیفے کا ذکر کریں تو انشاءاللہ ساری ضرورتیں پوری ہوں گی، سارے غم ختم ہوں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آخرت میں انشاءاللہ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اپنی ذات پر توکل اور یقین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔